دن اور رات میں، فی یومہم و لیلتہم، دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں. ہاں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت، اعلیٰ عبادت نماز ہے، لیکن وہ توحید کے بعد ہے. اگر آدمی کے پاس توحید نہ ہو تو نماز مقبول نہیں. نماز کیا؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، غور سے یہ نقطہ یاد رکھو، فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو اگر اس کی اساس میں توحید نہیں ہے تو ساری کی ساری عبادتیں باطل ہیں. یہ اصول بتایا انہوں نے، فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. جو بھی عمل آدمی کا کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر توحید نہیں ہے بڑے سے بڑا عمل باطل. دلیل یہ حدیث پاک. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المساکین فهل ذاک نافعہ قال لا ينفعہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الایمان میں لائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اسی طرح مروی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا کہ ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان، یہ بڑا سخی آدمی تھا، تو یہ جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کرتا تھا. صلہ رحمی، اب صلہ رحمی کی تفسیر بہت پیاری ہے، وہ ہم چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں. تو وہ صلہ رحمی کرتا تھا، بالفاظ دیگر اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا تھا، قرابت اور رشتہ داری کو کاٹتا نہیں تھا، بہنوں کا خیال، بھائیوں کا خیال وغیرہ وغیرہ. تو یہ صلہ رحمی کرتا تھا. ایک وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا. اس حدیث پاک میں 2 عملوں کو ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا ہے. جی کیا؟ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے اور دوسرے مسکینوں کو کھانا کھلائے. آج دیکھو سکھوں کو دیکھو، باقاعدہ ان کے ہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ان کے دین کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا عمل مانا جاتا ہے. جی اعلیٰ درجے کا عمل. بہت سارے غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں. مسلمان اس میں اہل حدیث اس میں بہت پیچھے ہیں. ارے اپنا پیٹ بھرو پھر اس کے بعد جو یہ کام بھی کرو بس ذرا سا. بھائی تم سے کوئی کام ہوتا ہے اچھا؟ یہی کام تو عام کون کرے گا؟ یہ کھانا کون کھلائے گا مسکینوں کو؟ تمہارے پاس توحید جیسی نعمت ہے، تم یہ کام نہیں کرو گے؟ کون کرے گا؟ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ آدمی صلہ رحمی کرتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. تو اے اللہ کے رسول کیا اس کا اتنا زبردست عمل نافع ہے؟ یہ قیامت کے دن کچھ فائدہ دے گا؟ بھائی صلہ رحمی ایک بہت بڑی عبادت ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اما عائشہ پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول اتنی بڑی عبادت ابن جدعان کی قبول ہوگی اللہ کے ہاں؟ قیامت کے دن یہ فائدہ حاصل کر سکے گا کچھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انکار فرمایا، لا ينفعہ. جی کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اس عمل کو نافع نہیں بنائے گا. کیوں؟ دلیل دی گئی، انہو لم یقل یوما. ایک استدلال کرنا چاہ رہا ہوں اس حدیث پاک سے. انہو لم یقل یوما، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دینا. نقطہ کیا ملا؟ اگر آدمی توحید کو نہیں مانتا، توحید کا مقر نہیں ہے، تو آخرت کا بھی منکر ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں کہ آخرت اور توحید دونوں ساتھ ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں. یعنی آدمی اگر توحید کا انکار کر دے تو آخرت کا منکر مانا جاتا ہے. یہ سورہ حج دیکھ لیں کم سے کم. نقطہ سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی آدمی اللہ کی توحید کا انکار کر دے تو سمجھو وہ آخرت کا بھی منکر ہے. یہاں وہی کہا گیا کہ چونکہ یہ توحید پر کاربند نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری غلطیوں کو قیامت کے دن بخش دینا. حدیث کو سمجھنا بھی یہ بہت ہی مطالعہ مانگتا ہے، بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے. انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، توحید کا مقر نہیں تھا، لہذا اس نے آخرت کو نہیں مانا، لہذا اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. ہر وہ عبادت جس کی بنیاد میں توحید نہ ہو، ہر عبادت باطل ہے، ہر عبادت باطل.